اور انسان جب قربانی دیتا ہے تو اللہ نوازتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، اللہ نے فرمایا اب تم میرا گھر تعمیر کرو۔ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں تعمیر کر رہے گئے اور دعا بھی کر رہے ہیں الہ العالمین اسے قبول فرما لیجئے۔ اور اللہ کا گھر تعمیر کرنے کے بعد پھر اللہ سے مانگتے ہیں الہ العالمین ربنا وبعث فیہم رسولا، مولا میں نے تیرا گھر بنا دیا ہے، اب اسے آباد کرنے والا کملی والا پیغمبر میری نسل میں سے پیدا فرما دیجئے۔ گھر تعمیر کر دیا نا، مزدوری تو دینا جی۔ ٹھیکیدار آپ سے مزدوری مانگتا ہے، انعام بھی مانگتے ہیں بعد میں، اگرچہ پیسے وہ ڈبل بھی لے لے پھر بھی انعام مانگتے ہیں، انعام دیں۔ تو وہ بھی مزدور معمار اسماعیل علیہ السلام مزدور بن کے اینٹیں اٹھا رہے ہیں، اور وہ حجر اسود اور پھر جناب وہ جنت سے آیا ہوا پتھر لفٹ کا کام دے رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام معمار ہیں، مزدوری چاہیے۔ کیا مزدوری ہے؟ آج مولا وہ مزدوری مانگوں گا کہ آپ کے خزانے کی روح لوٹ لوں گا۔ مولا آپ دینے پہ آ گئے ہیں تو اپنا محبوب عطا فرمائیے۔ تو انسان جب قربانی دیتا ہے تو اللہ پھر اس کو بلند کرتے ہیں۔ اور میرے محترم سامعین، ابراہیم اللہ کے دوست ہیں، اور میں آپ سے کہتا ہوں اللہ کو دوست بنا لو۔ کوئی دوست دنیا سے چلا جائے تو دوسرے جو اس کے جگری دوست ہیں وہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں بڑی محبت سے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا اپنے دوستوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو آ گئے، یار ہمارا بڑا پیارا دوست تھا۔ تو جب آپ اللہ کو دوست بنا لیں گے، آپ دنیا سے چلے بھی جائیں گے، آپ کا تذکرہ رہتی دنیا تک پوری دنیا میں چلتا رہے گا۔ ابراہیم علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، اللہ فرماتے ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کا دوست ابراہیم میرے دوست ہیں، تو میں اپنے دوست کا تذکرہ قیامت کی صبح تک جاری رکھوں گا۔ اللہ کو دوست بنایا ہے نا، اللہ اکبر۔ تو میرے محترم سامعین، ابراہیم علیہ السلام سے قربانی مانگی گئی، فرمایا کہ خلیل ہم نے آپ کو بیٹا دیا ہے، تو اس بیٹے کو ذرا میری راہ میں قربان کر کے دکھائیے، جس کی ہم یاد مناتے ہیں، جس سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ اور میرے محترم سامعین، اگر آپ ناراض نہ ہوں، سنت ابراہیمی کو تو ہم نے زندہ رکھا، اور میری طرف دیکھو سنت محمدی کو ذبح کر دیا۔ آپ ناراض نہ ہوں تو میرا دعوت فکر دینا تو میرا کام ہے نا۔ سنت ابراہیمی کو تو زندہ رکھا اور سنت محمدی کو ہم نے ذبح کر دیا۔ تو اس لیے میری آپ سے درخواست ہے، حضور کی سنت کو بھی سجاؤ چہروں کے اوپر۔ یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو اس کو کر دے، میں تو صورت لے کے آیا ہوں۔ دنیا میں ہی حضور کی سنت کا احترام دیکھ لیں، جاہل آدمی بھی داڑھی رکھ لے، لوگ کہتے ہیں حافظ جی، مولوی صاحب، حاجی صاحب، ہیں جی چاچا جی بیٹھ جو، احترام سے بات کریں گے۔ اور اس داڑھی کا احترام قبر کے اندر بھی ہے، فرمایا کہ منکر نکیر بھی اس سے احترام سے بات کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا بیٹے کی قربانی دیجئے، اور بیٹا بھی وہ جو بڑھاپے کے اندر اللہ سے مانگا، یہ لاؤ بھی، جو بڑھاپے کے اندر مانگا، بڑھاپے میں۔ فرمایا ربی ہب لی من الصالحین۔ ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں اللہ سے بیٹا مانگ رہے ہیں۔ بیٹے دینے والا کون؟ اولاد دینے والا کون؟ آپ دعا کرائیں والدین سے، پیر و مرشد سے، کسی سے بھی ہم انکار نہیں کرتے، لیکن اولاد دینے والا کون ہے؟ فرمایا ربی حب لی من الصالحین، اے الہ العالمین مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما دیجئے۔ آپ سے بھی میری درخواست ہے، اللہ سے جب اولاد مانگے تو نیک مانگے، اور جب اولاد مل جائے تو ساری عمر ان کی ہدایت کے لیے اور نیکی کے لیے دعا کرتے رہیں، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔
اور خدا کا دروازہ بند نہیں ہے. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ذرا سی غصے میں دفع ہو جا، مر جا، تیرا منہ کالا ہو، فلاں ہو. جب ایسا ہوتا ہے تو پھر یہی بیٹھ کے روتی ہیں. تو اس لیے کبھی بھی اولاد کو بد دعا نہیں دینی، بلکہ ان کی ہدایت کے لیے دعا کرنی ہے. پتہ نہیں وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور اولاد کے حق میں تمہاری دعا یا بد دعا قبول ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام نے مانگا، حق تعالیٰ نے بڑھاپے میں بیٹا عطا فرما دیا. کہہ دو سبحان اللہ. یہ ممکن ناممکن میرے اور آپ کے لیے ہیں، یہ اسباب میرے اور آپ کے لیے ہیں. پروردگار تو جب کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا قانون ہے. فرمایا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جس چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں ہم کہتے ہیں کن ہو جا، بس وہ چیز اسی وقت ہو جاتی ہے. سارے اسباب بن جاتے ہیں اسی وقت. تو فرمایا کہ مولا سے لو لگاؤ اور اس کے سامنے دامن پھیلاؤ اور کبھی مایوس نہیں ہونا اس سے. فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام. ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے اندر حکم دیا گیا، ابراہیم ہمیں تمہارے بیٹے کی قربانی چاہیے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم مجھے تیرے اشک آئے وہ یاد ہے جب وہ تیرے سفید بالوں کے اوپر پڑ رہے تھے اور تو مجھ سے بیٹا مانگ رہا تھا، تو مجھ سے وارث مانگ رہا تھا. فلما بلغ معه السعي